دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، انما یرید الشیطان، بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، تمہارے درمیان میں عداوت، دشمنی اور بغض پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے، ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور وہ تم کو روکتا ہے اللہ کی یاد اور نماز سے، فہل انتم منتہون، تو کیا تم اب بھی اس سے نہیں رکو گے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی فرما برداری کرو، اور حکم توڑنے سے ڈرو اور احتیاط کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پیٹ پھیر لوگے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، اَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ ہمارے رسول پر تو وضاحت کے ساتھ پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ، ان ایمان والوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جو یہ نیک عمل کر رہے ہیں، فیما طعموا، جو پہلے کھا پی چکے تھے، اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، جبکہ وہ اللہ کے نافرمانی سے ڈرتے رہے ہوں اور وہ ایمان لائے ہوں اور نیک اعمال کر رہے ہوں، ثم اتقوا، پھر وہ اللہ کی نافرمانی سے ڈر رہے ہوں، وآمنوا، اور ایمان والے ہوں، ثم اتقوا، پھر وہ اللہ کی نافرمانی سے ڈر رہے ہوں، وَأَحْسَنُوا، اور نیکی میں بہت آگے بڑھ کر نیکی کرنے والے ہوں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ 3 آیتیں ہم لوگوں نے ابھی تلاوت کی۔ گزشتہ جو آیت درس میں آئی تھی، جس میں میں نے بتلایا تھا کہ شراب اور جوا اور قرآن اندازی کے ذریعے، تیروں کے ذریعے قسمت جاننے کی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر بہت سختی سے
حرمت کا حکم دیا تھا کہ اب یہ آخری آیت ہے کہ اب اس کے بعد شراب کی کوئی گنجائش نہیں. تو یہ آخری آیت ہے جس میں شراب کو حرام کیا گیا. اللہ تعالیٰ آگے شراب کی اور جوئے کی دنیاوی مضرتیں اور نقصانات کا ذکر کر رہا ہے. اوپر تو فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے اور شیطانی عمل ہے، یہ اخروی ناکامی. شراب اور جوئے کی آخرت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے جو نقصانات ہیں اس کا بیان تھا. اب جو آیت ہے اس میں دنیاوی اعتبار سے جو نقصان ہے اس کو اللہ بیان کر رہا ہے. فرماتے ہیں کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان میں دشمنی اور عداوت پیدا کر دے. ظاہر ہے کہ اس آیت کو مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں. ہر عقل مند آدمی شراب کے دنیاوی نقصانات اور جوئے کے دنیاوی نقصانات کو خوب جانتا ہے کہ شراب پی کر جب ذہن قابو میں نہیں ہوتا تو بے ہوشی میں جو الفاظ زبان سے نکلتے ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، رشتہ داروں سے دشمنیاں ہو جاتی ہیں. کوئی درمیان میں صلح صفائی کرنے کے لیے آ بھی جائے تو اس کو بھی نواز دیا جاتا ہے، پھر وہ کبھی زندگی میں سلام کرنے کو راضی اور تیار نہیں ہوتا. تو اس طرح کی جو چیزیں شراب کے نشے اور شراب کی گندگی کی بنا پر اور وہ دماغ میں چڑھنے کی وجہ سے پھر اس سے عداوتیں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں، دشمنیاں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. خاص طور سے خاندان کے افراد بھی، شادی شدہ ہو تو بیوی اور بیوی کی طرف کا پورا خاندان یہ اس سے ایک قسم کی نفرت کرنے لگتا ہے اور اس کو ناپسند کرنے لگتا ہے، اور یہ ناپسندیدگی آگے چل کر عداوت اور دشمنی میں بدل جاتی ہے. فرمایا بغضاء، بغض اور دشمنی یہ دو ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں. پہلے انسان کو دشمنی ہوتی ہے اور اس دشمنی کو جب دل میں بسا لیتا ہے تو پھر وہ بغض کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شراب اور جوا یہ دونوں چیزیں آپس میں دشمنیاں پیدا کرنے والی ہیں. دنیاوی اعتبار سے نقصان بتایا جا رہا ہے. اور جوا ایک مرتبہ اگر جوے میں آدمی ہارے تو جیتنے والے کے بارے میں اس کے اپنے دل میں جو نفرت کا احساس پیدا ہوتا ہے اور کسی بھی طرح اس کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ تیاریاں کرتا ہے. تو یہ ایک جوے کا نقصان ہے. گزشتہ میں نے بتلایا جوے میں وہ ساری شکلیں ہیں کہ جو نفع اور نقصان کی وضاحت کے بغیر جہاں انسان رقم لگاتا ہے. کچھ مثالیں میں نے دی تھیں اس میں، اور ہم خود بھی جانتے ہیں کہ آج کل کرکٹ وغیرہ میں جو بیٹنگ لگائی جاتی ہے اور بہت ساری چیزوں میں کبوتر بازی ہوتی ہے، مرغ بازی ہوتی ہے. ابھی تو اس وقت بہت سیزن چل رہا ہے کہ مرغ جو ہے لڑایا جاتا ہے اور اس پر پھر پیسے کمائے جاتے ہیں. شطرنج ہے، اور یہاں جو بچے ہمارے سنوکر پارلر جا کر کے کھیلتے ہیں، ڈنڈے والا کھیل، اس کو بلیئرڈ جس کو کہتے ہیں، ہاں اس پہ بھی اگر بیٹنگ لگائی جائے تو یہ ساری چیزیں ناجائز ہوتی ہیں، حرام ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا ایک تو یہ نقصان ہے. دوسرے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، شیطان تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کرنا چاہتا ہے، روکنا چاہتا ہے. ظاہر ہے کہ نشہ کرنے والا جب تک نشے میں ہے اسے اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اسے اللہ کو یاد کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ نشے کی وجہ سے وہ اپنے زبان پر قابو چھوڑ دیتا ہے. اب اس کی زبان اس کے دل اور اس کے دماغ کی پابند نہیں رہتی تو پھر اللہ کا ذکر سے محروم ہوتا ہے. اور وعن الصلاۃ، نماز سے بھی آدمی محروم ہو جاتا ہے، نشے کی وجہ سے بھی اور عام طور پر جوے کی وجہ سے بھی. کرکٹ کا ٹورنامنٹ چل رہا ہو تو کوئی اتنا بڑا مسلمان تو ہے نہیں کہ وہ درمیان میں میچ چھوڑ کر آ کر نماز پڑھے اور پھر چلا جائے. بس دیکھا جائے گا آخری میں جب صاحب گیم وام ختم ہوگا تو قضا پڑھ لی جائے گی. تو ظاہر ہے کہ قضا پڑھنے کے ارادے سے نماز کو ترک کرنا یہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا عمل ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کو ایسا آدمی کافر ہے، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے. امام ابو حنیفہ تو اتنا بڑا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن کہتے ہیں کہ
تو اس کو کہتے ہیں واجب القید ہے کہ اس کو اٹھا کر کے قید خانے میں ڈال دو، اس کو ان عام آزاد انسانوں میں رہنے کا حق نہیں، اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی کہ بعد میں پڑھ لیں گے، تو جان بوجھ کر نماز کا قضا کرنا یہ خطرناک چیز ہے۔ تو کہتے ہیں وعن الصلاۃ، نماز سے بھی شیطان جو ہے انسان کو غافل کرتا ہے جوئے میں لگا کر اور نشے میں ڈال کر کے۔ فہل انتم منتہون، کیا تم اب بھی اس سے نہیں بچو گے؟ یہ جو پیرایا ہے انداز ہے بولنے کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے دو احکام آئے تھے دو طرح کے۔ پہلے کہا تھا کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں، اس کے فوائد بہت کم ہیں۔ عقل مند آدمی وہ کام نہیں کرتا جس میں نقصان ہو اور فائدہ کم ہو۔ نقصان زیادہ ہو تو کوئی بھی ذی عقل اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالتا کہ یار اس میں فائدہ کچھ نہیں ہوگا الٹا نقصان ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ بھائی ایسے چیز سے ہر آدمی احتیاط کرتا ہے۔ تو شراب کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا، جوئے کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا تھا، سورہ بقرہ میں ہم پڑھے کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں نفع کے مقابلے میں۔ اس کے بعد پھر اللہ نے ایک حکم دیا تھا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ، اس لیے کہ تم ناپاک ہو اور ناپاک شخص نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ ایک مومن کے لیے اس سے بڑی پابندی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ نماز سے اس کو روک دیا جائے۔ ہمارے اپنے ایمان کی جو کیفیت ہے، پھر بھی لاک ڈاؤن میں دیواریں اور مسجدوں کے گیٹ کھود پھلانگ کر جو جذبے سے نماز پڑھنے آیا کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ بھئی ایک عام رکاوٹ پر اتنا ایک ایمان والا بے چین ہوتا ہے، تو اللہ تو فرماتا ہے اللہ کی طرف سے جب رکاوٹ آئے گی تو اس کو کتنی بے چینی ہونی چاہیے۔ فرمایا وَأَنْتُمْ سُكَارَى، جس وقت نشے میں ہو تو تمہیں مسجد میں آنے کی، نماز کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ، لا تصلوا نہیں فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی آنے کی تم کو اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ تم اس قابل نہیں رہے کہ تم نشے کی حالت میں نماز جیسی مقدس عمل میں تم اپنے آپ کو شامل کر سکو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا۔ تو دونوں احکام کے آنے کے بعد ایک ضرورت اور احساس تو یہ پیدا ہونا تھا کہ یار جو چیز مجھے اللہ کی یاد سے اور نماز سے غافل کر دے، میں کیسے اس عمل کے اندر شامل ہوں۔ تو اللہ نے اب جو آیت اتاری اس کے اندر کہا کہ تم اس گندگی کو، رجسن اور من عمل الشیطان، ان چیزوں کو تو تم نے سن لیا اور اس سے دنیا میں عداوتیں ہی پھیلیں گی، دوستی تو نہیں ہوگی، اس کو بھی تم نے سن لیا، کیا اب بھی تم اس سے باز نہیں آؤ گے؟ کیا تم اس کے باوجود اس کو ہاتھ لگاؤ گے؟ تو یہ ایک انداز ہے قرآن کریم کا، اور اس میں ایک طرح سے ڈرایا گیا کہ اتنے احکام کے باوجود بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنے آپ کو اس میں لگا دو گے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہا کہ تمہارا کام تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو، وَاحْذَرُوا، اور اس کا حکم توڑتے ہوئے ڈرو اور احتیاط کرو۔ آج احکام ہمارے اندر سے ٹوٹتے رہتے ہیں۔ بہت سے احکام ہیں جن کا تعلق مسجد والی زندگی سے نہیں ہوتا، ہماری گھریلو زندگی سے ہوتا ہے، ہماری باہر کی زندگی سے ہوتا ہے، سماجی زندگی سے ہوتا ہے۔ وہاں ہم اللہ کے کتنے احکام توڑ دیتے ہیں، ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے وَاحْذَرُوا، ڈرو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو توڑتے ہوئے۔ کیوں؟ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم روگردانی کرو گے اور اپنی منمانی کرو گے اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے معاملے میں لاپرواہی کرو گے، تو فَاعْلَمُوا، خوب سمجھ لو، أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول اور نبی کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ آیات اور احکام کو وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ کھول کر تمہارے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ پہنچانا ہمارے نبی کی ذمہ داری ہے، اس کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ تمہارا کام۔ اب جب یہ آیتیں اتری تو صحابہ کو، بہت سے ایمان والوں کو یہ احساس ہوا کہ شراب جو تھی اب تک چونکہ حرام تو نہیں ہوئی تھی، اور جو حرام نہیں ہوئی تھی تو ظاہر ہے کہ اس پر گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن جو دنیا سے چلے گئے اور اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ان کا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جو ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے تھے۔ جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا، ان کھانے پینے کی چیزوں میں جو اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ان لوگوں نے پی لیا تھا،
اس آیت حرمت کے نازل ہونے سے پہلے جن ایمان والوں نے شراب کو پیا تھا جو کہ ان کے تہذیب کا حصہ تھا، اب تہذیب کے ایک حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا، تو ظاہر ہے کہ حرام ہونے سے پہلے اس کے حرام ہونے پر کوئی دلیل نہیں آئی تھی، لہذا ان کو اس کے گناہ کا بھی کوئی تصور نہیں ہوگا۔ اب جو پیے گا، اب حرام کی دلیل کے آنے کے بعد جو پیے گا تو ظاہر ہے کہ پھر یہ گنہگار ہوگا۔ تو عجیب انداز ہے اللہ کا اس آیت میں، الفاظ کو مکرر سہکرر اللہ نے بیان کیا، اور ایمان کے اور اسلام کے درجے اللہ نے اس میں بتلائے۔ پہلا فرمایا کہ اذا متقوا، کہ جب وہ ان چیزوں سے بچتے تھے جن چیزوں سے بچنے کا اللہ نے ان کو اس وقت بھی حکم دیا تھا، یعنی صرف شراب کا ہی معاملہ نہیں، یہ تو آج حرام ہوئی، شراب کے حرام ہونے سے پہلے جتنی چیزیں حرام تھیں اگر وہ ان چیزوں سے بچتے تھے اور ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارتے تھے تو پھر ان کو کوئی گناہ نہیں ہوا شراب پینے کا، اس لیے کہ شراب کی حرمت تو آج نازل ہو رہی، پہلی بات۔ پھر فرمایا ثم اتقوا وآمنوا، شراب کی حرمت کے نازل ہونے کے بعد بھی وہ شراب سے بچتے ہیں اور ان تمام چیزوں سے بچتے ہیں، پھر وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ایمان کے درجے میں بڑھ رہے ہیں، وآمنوا یہ دوسرا درجہ ہے۔ پھر فرمایا ثم اتقوا واحسنوا، فرمایا کہ آئندہ بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احکام نازل ہوں گے، جو ممنوعات کی تفصیلات آئیں گی، جن چیزوں سے منع کیا جائے گا، وہ آئندہ بھی اگر اس سے بچتے رہیں گے، وَأَحْسَنُوا اور نیکی بہت زبردست انداز میں کریں گے۔ احسان کہتے ہیں عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنے کو۔ حدیث جبرائیل بڑی معروف حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی مجلس میں ایک شخص آیا، انسانی لباس، خوبصورت چہرہ، بال بکھرے ہوئے تھے لیکن چہرے پر تازگی تھی، اجنبی تھا مدینے والوں کے لیے، تو لوگوں نے اجنبیت سے دیکھا، وہ آئے، جسم پر سفر کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ عام طور پر مسافر آدمی جو آتے ہیں بالکل پراگندہ حال اور بکھرے بال، عجیب و غریب کیفیات، کپڑے میلے کچیلے، لیکن یہ بہت صاف شفاف۔ حضور کے قریب پہنچے، دو زانو بیٹھے تھے، حضور کے قریب زانوؤں سے اپنے زانو ملا کر، حضور کی رانوں سے یا حضور کے گھٹنے مبارک سے اپنے گھٹنے قریب کر کے بیٹھے۔ اس کے بعد انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، 5 وقت، جو احکام اسلام 5 ہیں، جو ارکان اسلام ہیں، اس کو حضور نے بیان فرمایا۔ انہوں نے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کو ایک مانو، میرے رسول ہونے کی گواہی دو، قیامت پر، آخرت پر اور غیب کی چیزوں پر تم کو یہ ایمان لانا، یہ ایمان۔ پھر انہوں نے پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ تصور کر لو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر یہ تصور نہیں کر سکتے، فإنہ یراک، تو پھر یہ تصور کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے، اور اسی احسان کو یہاں ذکر کیا ثم اتقوا واحسنوا، اپنی عبادتیں خالص کر دیتے ہیں اللہ کے لیے۔ اس لیے اس کے اکثر تراجم نیکوکاروں، ایک ترجمہ محسنین کا ہوتا ہے نیکوکار، ایک ترجمہ محسنین کا ہوتا ہے نیک عمل کرنے والے، تو الگ الگ تراجم اور الفاظ کے ذریعے سے مفہوم اسی کو لیا جاتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ وہ کون سے نیکی کرنے والے؟ جو اپنی ہر عبادت کو اور اپنے ہر عمل کو خالص کرتے ہیں اللہ کے لیے اور اخلاص کے ساتھ اپنے اعمال انجام دیتے ہیں، دنیا کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو ایسے افراد پھر اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ جو آیت تیسری ہے، آیت نمبر 93، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ ایمان اور اسلام اور احسان جو ہے، ان چیزوں پر آدمی اگر قائم ہے، جو چیز جس زمانے میں حرام ہوئی اس زمانے سے اس پر وہ حرام ہونے کا یقین رکھے اور اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، تو پھر ان کو پچھلی زندگی میں جب تک اس کے حرام ہونے کا کوئی حکم نہیں آیا تھا، اس وقت کا عمل ان کے لیے نقصان اور وبال جان نہیں بنے گا، بلکہ ان کو لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، کوئی ان کو
ان پر گناہ نہیں ہے، فیما طعموا، جبکہ وہ پچھلی چیزیں جو وہ کھا پی چکے تھے۔ شرط یہ ہے اذا متقوا، جو اس وقت اس زمانے میں جو چیزیں حرام تھی ان سے بھی اگر وہ بچ رہے ہوں گے تو آج جو چیز حرام ہوئی ہے آئندہ وہ اس سے بھی بچیں گے۔ تو تقوی والی زندگی، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تقوی والی زندگی، ایمان کے ساتھ تقوی، اللہ سے ڈرنا، تنہائی میں بھی اور لوگوں کی موجودگی میں بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے اگر زندگی گزاری جائے گی تو پھر ایک وقت آئے گا کہ انسان کی عبادتوں میں اخلاص پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ خوف خدا یہ عمل پر انسان کو ابھارتا ہے، یہ سبب ہے عمل کرنے کا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جواب دینے کا احساس یہ انسان کی زندگی میں، انسان کے اعمال میں خلوص اور اخلاص پیدا کر دیتا ہے۔ جس کو جواب دینا نہیں ہے اس کو خلوص اور اخلاص کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جو اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا یقین رکھتا ہے پھر وہ اپنی عبادتوں میں، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرتا ہے۔ تو تقوی پر اس آیت کو منتج کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں آیت کی ابتدا خمر اور میسر یعنی شراب اور جوئے سے کی اور اختتام تقوی پر کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں مسلمانوں کو، اہل ایمان کو تنبیہ کی ہے کہ متقی بننا چاہتے ہو تو شراب اور نشے کی ہر عمل سے، ہر چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور جوئے اور جوئے کی تمام شکلوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج کا زمانہ جوئے کی شکلوں سے بچنے کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، اس لیے ہر کام جو نیا آ رہا ہو، نئی اسکیم آ رہی ہو، نیا آفر آ رہا ہو کہ آپ اتنے پیسے اتنے مہینے جمع کر دو آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، تو اس کی تمام تر تفصیلات مستند علماء سے معلوم کر کے پھر اس پر آدمی عمل کرے، اس لیے کہ غیر محسوس طریقے سے بہت سے مسلمان خاندان جوئے کی اس لت کا شکار ہو رہے ہیں۔ تھوڑی محنت پر زیادہ پیسہ آ جائے، تھوڑی قربانی پر زیادہ نتیجے مل جائیں، تو اس زیادہ اور زیادہ کی چکر میں لوگ اپنے ایمان اور اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ تو یہ آیتیں ہمیں بہت تنبیہ کر رہی کہ ہماری زندگیوں میں شراب اور شراب سے متعلق جتنی چیزیں ہیں جو نشہ پیدا کرنے والی ہیں ان تمام چیزوں سے ہم بچیں، نوجوانوں کو بچانے کی فکر کریں۔ نت نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں جس کا اندازہ پچھلے لوگوں کو نہیں تھا، اس لیے ابھی چونکہ نوجوان بھی ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ رقم پائی جاتی ہے، دوست احباب سے محبتوں میں، خلوص میں کچھ رقم لے لی جاتی ہے اور پھر اس کو وہ غلط جگہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس بیچارے کی رقم بھی ضائع ہو رہی ہے، آخرت میں وہ بھی کہیں اللہ کے دربار میں نہ پکڑا جائے۔ اس لیے نوجوان بچوں کو محبت سے اپنے قریب کریں، ان کو تنہائی کا احساس نہ ہونے دیں کہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ عام طور پر غلط راستے پر آدمی وہی جاتا ہے جو زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ مایوسی انسان کو گناہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ جملہ میرا نہیں ہے بلکہ تاریخ کے ایک بہت مشہور جرنیل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، انسان پہلے مایوس ہوتا ہے اور پھر مایوسی کے ذریعے نشہ کر کے اپنی مایوسی پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر نتیجے کے طور پر دنیا اور آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ تو کسی کو بھی مایوس نہ ہونے دیں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اچھے ہیں اور اگر کوئی نشے کا عادی ہے تو وہ برا ہے، نہیں، وہ قابل رحم ہے، اس کا عمل برا ہے، وہ جو کام کر رہا ہے وہ غلط ہے، لیکن وہ بندہ برا نہیں ہوتا، اس پر رحم کیا جائے، محبت کی جائے، ہمدردی اس سے کی جائے، نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ رویہ رکھا جائے، اس کو وہ ماحول فراہم کیا جائے کہ جس ماحول میں رہ کر کے وہ اپنے آپ کو اس سے باہر نکالے، اس کے سر پر ایک شفقت کا ہاتھ رکھا جائے، کہا جائے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے ہاتھ رکھتے ہی کوئی کرامت ہو جائے اور وہ دوسرے ہی لمحے شراب چھوڑ دے، نشہ چھوڑ دے۔ اتنے بڑے ولی تو ابھی زمانے میں ہم تو کم از کم نہیں اپنے آپ کو سمجھتے، اس لیے کوئی نہ سمجھے، ان کے ساتھ رویہ اچھا ہو۔ رویوں سے بہت سے لوگ ٹوٹ بھی جاتے ہیں اور بہت سے لوگ جڑ بھی جاتے ہیں، اس لیے اگر کہیں کسی کے خاندان میں ایسا کوئی معاملہ ہو تو بجائے اس کو الگ کر دینے کے اس کے ساتھ شرعاً جو حدود ہیں ان حدود میں تو آدمی لاپرواہی نہ کرے۔ شریعت کا حد کیا ہے کہ وہ شراب پی کر آنے والا جس برتن کو منہ لگا کر پانی پیے گا اس سے دوسرے لوگ نہ پئیں، یہ حدود ہیں، اس سے تو آدمی کو مضبوط رہنا ہے۔ باقی وہ جب نشے میں نہیں ہوتا
اس وقت اس کے ساتھ بے عزتی کا معاملہ، جھڑکی کا معاملہ، اس کی عزت نفس کو کچلنے کا معاملہ نہ ہو، بلکہ اس کے لیے دعائیں کی جائیں، اللہ سے مانگا جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، وہ سیدھے راستے پر لا لے تو اللہ کا کرم ہوگا۔ بہرحال ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی، سماج میں جہاں اس طرح کے افراد پائے جاتے ہیں ان افراد کو ہم سپورٹ کریں اس گندگی سے باہر نکلنے کے لیے۔ ہمیں ہمت کرنا پڑے گا، دل کو بہت بڑا کرنا پڑے گا، بس دعا کریں اللہ تبارک و تعالی۔ آگے کی آیتوں میں بعض حلال چیزوں کو مخصوص مواقع پر بھی اللہ نے حرام کیا، اس کی تفصیلات کا بیان ہے، انشاءاللہ وہ اگلے درس میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس طرح کی تمام گناہوں کے کاموں سے اور گندگیوں سے ہماری اور ہمارے نسلوں کی، پوری ملت اسلامیہ کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، زندگی کے آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالی تقوی کے ساتھ ہمیں برقرار رکھے، اور قیامت کے دن محسنین کی فہرست میں اللہ ہمارا شمار فرمائے، آمین۔